دانشور بیٹھے ہیں نظام الدین میں، رائمنڈ میں، عام سطح کے اہل علم ہیں، عام سطح کے مسلمان ہیں، لیکن کوئی اوپر والے کا غیبی نظام چل چکا ہے کہ وہ اس کو پہنچایا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، اور ہر کچے پکے گھر میں اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ اور یہ جو پیدل جماعتیں تو اکثر پٹھانوں کی ہوتی، جو قربانی دینے والے، مشقت اٹھانے والے، ہمارا چلہ تھا، اور پورے اہتمام کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی افریقہ ہے۔ اور میں ان ساتھیوں کو سلام کرتا تھا جو وہاں پیدل سال میں چل رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں۔ تزکیہ یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے ان پر پھونک مارو گے اور وہ اس کا سینہ روشن ہو جائے گا۔ وہ لوگ چلے گئے، آئے و شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، جن کی محفل میں بیٹھ کے میرے والد صاحب پرویزی تھے رحمۃ اللہ علیہ، شروع میں میرے بہت بچپن میں، بڑے ادیب آدمی تھے، بڑا شاعرانہ مزاج، بڑے مقرر، اس زمانے کا BA، محمد علی جناح مرحوم کے 7 تقریریں کی، تو پاکستان مسلم لیگ ملتان کے صدر، اس صحبت تھی نہیں، ذاتی مطالعہ کا، اور پرویزی ہو، اور پھر وجاہت، اور پھر بولنے کا فن، ہلچل مچاتے، ہم بہت چھوٹے تھے۔ 10 منٹ حضرت لاہوری کی صحبت میں بیٹھے، صرف 10 منٹ، کوئی گھنٹہ نہیں، کوئی آدھا گھنٹہ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی گفتگو نہیں۔ میں نے خوشبو لگائی ہو تو مجھے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ میں نے خوشبو لگائی، یا اپنے آپ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا غضب ہے کہ وہ پھول ہی غماز چمن۔ وہاں 10 منٹ کی محفل کے بعد وہ بندہ ہر چیز سے توبہ کر کے صحیح مسلمان بن چکے تھے، ایک لفظ نہیں بولا۔ کبھی کبھی بڑا رونا آتا ہے، یقین مانو، اب ہمارے بچے بیٹھو، میں آپ کے سامنے کیا فخر کروں، کہاں جائیں، کس کے پاس بیٹھیں کہ کچھ دل کی بجھے ہوئے انگیٹھی میں بھی کوئی حرارت پیدا ہو، ملتے ہی نہیں۔ شکر ہے شخصیات موجود ہیں، جو ہیں انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن وہ جو تھے نا اس شاخ، وہ وعدہ فردہ لے کے چلے گئے، اب تو چراغ رخ زیبا کو بھی لے کر پھرے پر نظر ہی نہیں آئے۔ ایک آدمی اتنے دلائل کے ساتھ تقریریں کر رہا ہے، سب کو قربانی سے روک رہا ہے، حج سے روک رہا ہے، اور 10 منٹ کے بعد ایک اور انسان بن کے نکل رہا ہے۔ کیا اندر تھا، کیا چیز تھی؟ کچھ تو تھی ایسی اندر کی گرمی ایمان، حرارت ایمان، ایسا کوئی ساز و سوز اندر میں تھا۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاز رازی۔ کچھ تو تھا سکھ کا بیٹا، ان کے والد تو سکھ تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مغرب کی نماز کھڑی ہو رہی تھی تو اور حضرت لاہوری مصلی پہ کھڑے تھے، شاہ جی اندر آ گئے تو حضرت ایک دم پیچھے ہٹ گئے کہ سید زادے کے آگے سکھ کا بیٹا نہیں کھڑا ہو سکا۔ شاہ جی نے فرمایا تیرے جیسے سکھ زادے پہ لاکھوں سید زادے قربان کیے جا سکتے۔ محفل ہی سنسان ہو گئی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، دوسری نسبت ہے لوگوں کو گناہ کی زندگی سے نکالنا، محبت دے کر، شفقت دے کر، گناہوں سے
نظریں چرا کر. دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خسرے ناچنے والے سال سال جماعتوں میں چلو. میرے تلمبا میں بازار حسن ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تو 3 اس نے طوائفوں کے اڈے بنائے. ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں اور ایک تلمبا میں. اور تلمبا میں آ کے اس نے قیام کیا. تلمبا راوی کے کنارے بہت خوبصورت جگہ ہوا کرتی تھی تو اس نے وہاں قیام بھی کیا اور وہاں بازار حسن بنایا. پچھلے کچھ 7-8 سال سے میں نے وہاں تعلیم شروع کروا تھی. وہ بازار حسن ختم ہو گیا. ان کی جو نمبردارنی تھی چودرانی نائکا، جو اس زبان میں نائکا بولی جاتی، جو سب سے خطرناک کردار ہوتا ہے بازار حسن کا، نئی لڑکیوں کو اس گناہ والی زندگی پہ تیار کرنا، پھر گاہک تیار کرنا، پھر ڈیلنگ کرنا، پھر اپنے پیسے لینا. اس کو میں نے عمرہ پہ بھیجا. اس کے ساتھ ایک ڈانسر تھی دبئی جا کے ناچتی تھی، اس کو عمرے پہ بھیجا. سارے اس بازار کی فضا بدل گئی. وہ 70-80 بچیاں توبہ کرا کے گھر آباد کر کے. میرے عزیز میرے اوپر ناراض ہو گیا کہ تیرے گھر کنجریاں تینوں ملن دیا. وہ مجھے ملنے آتی تھی. ناراض ہو، ساڑی بیچتی ہے. وینا ملک کو میں نے کیا کہا تھا؟ بیٹی کہا تھا. ایک لفظ بیٹی پر وہ زمین پہ گر گئی. ابھی ہماری واپسی اپنا میں دسمبر میں عمرے پر گیا تھا تو دبئی کے راستے سے واپس آیا. وہاں ملاقات ہوئی تھی. اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترا. العزیز یعلمہم الکتاب، یہ کتاب، یہ تو وہی کچھ ہے جو آپ کر رہے ہو. والحکمہ، الحکیم، نبی والی زندگی، معاشرت. یہ مجھے دوسرا گلہ ہے اہل علم سے، معاشرت نہیں بتائی جاتی. میں نے ایک دفعہ اب مولانا احسان صاحب سے عرض کی، میں نے کہا استاد جی ایک گلہ کروں آپ سے. کیا؟ میں نے کہا آپ نے ہمیں علم ماشاءاللہ پڑھایا، تبلیغ بھی سکھائی، اس کی عظمت سکھائی، علم کی عظمت سکھائی، آپ نے ہمیں گھر کی زندگی نہیں بتائی. تو مولانا رو پڑے، کہنے لگے بڑی دیر سے بتایا تم. مولانا درمان صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے نہیں ہم نے بتائی ہے. میں نے کہا نہیں استاد جی گزارا ہے، بتایا نہیں. چلو چلو چلو. گاڑی چل رہی تھی اس وقت. میں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، ماں باپ کو کیسے لے کے چلنا، بیوی کو کیسے لے کے چلنا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے دکھ دیتے رہے. میں چھوٹی سی میں نے کہا مثال دیتا ہوں. میری ماں کو وہ ٹنڈ کرانے سے بڑی نفرت تھی. وہ کہتی تھی بال رکھو. جس دن مجھے کہتے ٹنڈ نہیں کرانی میں اس طرح پھر آ کے آ جاتا کہ میں اپنی ماں کی تربیت کر رہا ہوں. میں نے کہا استاد جی دیکھو ٹنڈ کرانا تو ویسے ہی سنت کو نہیں، آپ نے ہمیں اوپر زبردستی مسلط کی ہوئی، ٹنڈ کرو ٹنڈ کرو ٹنڈ کرو. یہ ہمارے مدرسے میں بھی بچوں پہ ڈنڈا لگا ہوتا ہے استادوں کا. بال رکھنا سنت ہے، ٹنڈ کرانا تو کوئی سنت نہیں. اللہ نے خوبصورتی کے لیے بال دیے. بندہ لوٹا لے کے پھرتا ہوگا کوڑا لگے. ہاں ویسے ہی گنجا ہو گیا تو چلو صبر کرے، لیکن اللہ نے بال دیے ہیں جو سنت کے مطابق ہے وہ ٹھیک بالکل یہاں تک نہ ہو، لیکن جو قضا سے منع کیا باقی تو رکھنے چاہیے. میں اپنی ماں کو اس بات پہ ساری زندگی دکھ دیتا رہا جب تک پتہ ہی کوئی نہیں. ماں کا کیا مقام ہے،
باپ کا کیا مقام ہے، بیوی کا کیا مقام. تربیت کے نام پر بیویوں کو رگڑے دیتے رہے، خوار کرتے رہے، ذلیل کرتے رہے. الحکمہ پوری زندگی، میرے نبی کی زندگی کیا تھی. عائشہ دوڑ لگائیں، مفتی طیب صاحب لگا سکتے ہو، آپ تو چل بھی نہیں سکتے بیچارے. چلو میں اپنا نام لیتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں اپنی بیگم سے اور دوڑ لگائیں. میرے نبی کہہ رہے ہیں ہاں بھائی آگے چلے جاؤ. سب چلے گئے، واپسی ہو رہی. تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. حضرت عائشہ نے نہیں کہا، آپ نے کہا دوڑ لگائیں. لگائیں تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہے. پھر کچھ سال گزر گئے، پھر آپ واپسی تھی سفر سے، تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. ان سب کو آگے پہ بھیج دیا تھا. تو فرماتی ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. تو ہذہ بتلک. ایک شخص آپ عمرو بن عاص ذات السلاسل سے واپس آئے. مجمع ہے، پہلے آپ عرب کی معاشرت سمجھو. عرب کی معاشرت میں بیوی سے محبت کا اظہار ہے. پٹھانوں میں بیوی سے محبت کا اظہار ہے. پنجاب کے زمینداروں میں بیوی سے محبت کا اظہار عیب ہے. اس زمانے کا 1400 سال پہلے دیکھو، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ محفل میں کوئی کہ مجھے بیوی سے پیار ہے. تو بھری محفل میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ای الناس احب الیک. آپ نے کہا عائشہ. وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ سننے والے پریشان، سائل پریشان. لہذا انہوں نے کہا جی میں کہہ رہا ہوں من الرجال. تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، لیکن آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھ لیا تھا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے. آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے. پھر عائشہ کو بیچ میں لائے. تو ابو بکر کیوں نہیں کہا سیدھا کہ مجھے ابو بکر سے پیار ہے؟ کیا کہا عائشہ کے ابا سے. یہ معاشرت ہم نے نہیں سیکھی. خود بھی سیکھنے، لوگوں کو بھی بتانی. گھر برباد ہوئے پڑے ہیں لوگوں کے کہ نبی والی زندگی، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی بتائی نہیں جا رہا. تو یہ میرے عزیزو، یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کی ذمہ داری میں. آپ ماشاءاللہ کتاب بھی پڑھ رہے ہو، حکمت بھی پڑھ رہے ہو، تذکیر کے سفر میں بھی ہو. اب لوگوں تک بھی یہ پیغام جائے پہنچے، اس کی بھی نیت کر دو. سال میں پچھلے سال آیا تھا. اچھا، اس سال میں ایک دفعہ آپ کا دیدار ہوتا ہے. وہ پہلے تو 2-3 دفعہ ہو جاتا تھا جب میرے سفر کم ہوتے تھے. اب میں 2-3 سال سے یہ پہلا پورا 1 مہینہ ہوگا جو میں پاکستان میں ہوں، ورنہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے سفر. پچھلے فروری سے اس فروری تک 31 ملکوں میں میرا سفر ہوا. تو وہ ٹھہرنا ہوتا ہی نہیں ہے. تو بس آپ کی خدمت میں گزارش ہے، اذانوں کا وقت ہو گیا ہے، اذانیں ہو بھی رہی ہیں، تو بس ذرا کھڑے ہو کے دورے والے بتا دو کہ بھائی سال کے لیے جو بھائی تیار ہیں وہ ذرا دیدار کرا دیں. باقی کے ارادے پھر بعد میں لکھ لیجیے. صرف دورے والے تھوڑا سا اپنا دیدار کرا دیں تو انشاءاللہ فارغ ہو کر وہ نکلیں گے. تو جب اللہ ہمت دے نکلو ضرور. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ سب دورے والی ہیں ماشاءاللہ. چل آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی. باقی سب نیت ارادے کر لو جو کہ اذان ہوگی. ٹھیک ہے. والحق يسوع الله 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 أكبر.